فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں سورۃ اخلاص کے بارے میں تفصیلات بیان کروں گی۔ سورۃ اخلاص میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں کا نام کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جو اس صورت میں بھی شامل ہوتا ہے، لیکن سورۃ اخلاص میں ایسا نہیں ہے۔ لفظ اخلاص سورت میں شامل نہیں ہے۔ اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ مختلف مواقع پر جب بھی یہودی، عیسائی یا قریش کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں سوال کیا تو ہر دفعہ اللہ کی طرف سے یہی سورت پڑھ کر سنانے کا حکم دیا جاتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں پہلے سے کوئی سورت یا آیت نازل شدہ ہوتی تو دوبارہ کبھی وہی مسئلہ درپیش آنے سے اللہ کی طرف سے وہی سورت دوبارہ پڑھ کر سنانے کا حکم ہوتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب ابھی اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں قرآن کی باقی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں۔ نبی پاک نے جب اللہ کی دعوت دی تو لوگوں نے سوال شروع کر دیے کہ آپ کا خدا کیسا ہے۔ مکہ کے ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے، جب امیہ بن خلف جو کہ حضرت بلال کا آقا تھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کو ایک بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا تو حضرت بلال احد احد پکارتے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی، مکہ میں اس وقت بت پرست مشرکین ان خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے اور چاندی اور دیگر مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے۔ یہ بت شکل، صورت اور جسم بھی رکھتے تھے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی۔ کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی اور کوئی دیوتا بے زوجہ نہ تھا۔ ان کو کھانے کی حاجت بھی تھی، حتیٰ کہ ان کو پینے کی حاجت بھی تھی، جس کا انتظام ان کو پوجنے والے کرتے تھے۔ مشرکین کی بڑی تعداد اس بات پر قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ عیسائی اگرچہ ایک خدا کو مانتے تھے، مگر ان کے خدا کا بیٹا بھی تھا، حتیٰ کہ ماں بھی اور ساس بھی۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہودیوں کا خدا ٹہلتا بھی تھا، انسانی شکل میں نمودار تھا، اپنے بندے سے کشتی بھی لڑتا، اور یہودیوں کا خدا ایک عدد بیٹے عزیر کا باپ بھی تھا۔ مجوسی جو کہ آگ کو پوجتے تھے، اور سابئی جو کہ ستاروں کو پوجنے والے تھے۔ یہ تمام مذہبی گروہوں کو جب ایک خدا کی عبادت کا کہا گیا تو ان کے ذہنوں میں خدا کو لے کر کچھ سوالات جنم لینے لگے۔ وہ سوالات کچھ یہ تھے: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کیسا ہے؟ کس چیز سے بنا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ وہ کس جنس سے ہے؟ تمہارے رب نے اس دنیا کی وراثت کس سے پائی؟ اور اس کے بعد کون اس دنیا کا وارث بنے گا؟ ان تمام مذہبی گروہوں کے ان جاہلانہ سوالات کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جواب میں یہ سورت کہیں۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ جس رب کا تعارف تم مانگ رہے ہو وہ وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو۔ قدیم ترین زمانے سے عربوں میں خالق کائنات کے لیے لفظ اللہ ہی استعمال کیا جاتا تھا، دوسرے معبودوں کے لیے الہ کا لفظ رائج تھا۔ مکہ پر جب ابرہہ نے چڑھائی کی تھی تب اس وقت خانہ کعبہ میں 360 الہوں کے بت موجود تھے، مگر مشرکین نے دعا صرف اللہ ہی سے کی۔ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی ان پر مصیبت آتی تو وہ صرف اللہ کو پکارتے، اور مصیبت ٹل جانے پر دوبارہ منہ موڑ کر بتوں کی طرف چلے جاتے، یعنی وہ لفظ اللہ سے اچھی طرح واقف تھے۔ تو پہلی آیت قل هو اللہ احد، جس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے تھے۔ احد کا ترجمہ صرف ایک پورے معنی ظاہر نہیں کرتا، اس سے مراد ہے ہر لحاظ سے ایک۔ اللہ کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں نہ حصے ہیں، اور اپنی ذات اور صفات میں بھی ایک ہے۔ وہ کسی ایک جگہ نہیں رہتا،
ہر جگہ موجود ہے۔ دوسری آیت اللہ الصمد، جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے جو اللہ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا حاجت روا قرار دیتے تھے۔ یہاں لفظ سمد کا ترجمہ بھی کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں سمد اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ تیسری آیت لم یلد ولم یولد، جس کا ترجمہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس آیت میں ان کی تردید کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے تھے۔ نعوذ باللہ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے یا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے۔ چوتھی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جس کا ترجمہ کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس میں ان لوگوں کو رد کیا گیا ہے جو اللہ کی کسی بھی صفت میں اس کو شریک ٹھہراتے تھے۔ بعض مجوسیوں کے مطابق روشنی، اندھیرے، بھلائی، برائی کا خالق الگ الگ تھا۔ چنانچہ سورہ اخلاص میں ان تمام لوگوں کو رد کیا گیا ہے اور خالص توحید بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں سورت کی بڑی عظمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے اور پھر کوئی اور سورت کی تلاوت کرتے۔ لوگوں نے اس بات پر بہت اعتراض کیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یا تو صرف قل هو اللہ پڑھی جائے یا پھر کوئی اور سورت۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ میں اس سورت کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر تم چاہو تو میں نماز پڑھاؤں ورنہ چھوڑ دوں۔ لوگوں نے ایسا نہ کیا، لیکن معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں تم اسے قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہیں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنے کے لیے کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ لہٰذا سورت اخلاص پر ایمان لانے والا ہمیشہ کے لیے شرک سے نجات پا لے گا۔